نہ ہو. ایک میں اپنے سارے جو اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا بت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھی. میں جب اسکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے. ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی. میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو. اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں، کیونکہ جو میرے والد تھے، مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا، لیکن پاکستانیوں کو ذلت ملی. تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ، لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا، جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا، وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ، تو ان کو نعمتیں بخشی. ان کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی، وہ فلانا نے حکم دے دیا، ہم تباہ ہو جائیں گے. اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے 25 سال پالیٹکس شروع کی تو میں نے کبھی، آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. یہ 25 سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے. میں تو سب سے پہلے، میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو
رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان کے پولیٹیشنز, ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک وقت, تو میں تو جانتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں, کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں. میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں, یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے, میں اس میٹنگ میں تھا, میں اس کمرے میں تھا. اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے, جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے, جس طرح باقی بھی تھے, میں بھی تھا. اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے, ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے, وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے. اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ, پارلیمنٹ میں, ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں. اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی, سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی, 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں, ہم اس کے ایلائی ہیں, ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی, اور تو باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا, اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے, ہم نے ان کی پوری حمایت کی. ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن, کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے, اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد. اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے, سوویت یونین ہارتا ہے, امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے, سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے, اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا, جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے, وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے, پریسلر سینکشنز. 9/11 آ جاتا ہے, پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن جو حمایت ہم نے کی, جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی, کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی. کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا, کوئی ایک ملک بتائیں جو 80,000 اپنے لوگ مروا لے, جس کا سارا قبائلی علاقہ, اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں. میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے, میں نے کتاب لکھی ہوئی, میں اس کی تاریخ جانتا ہوں. قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا. وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی, کوئی ان کے ریکارڈ میں, یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر, بیچاروں کے اوپر کیا گزری. وہاں لوگ مارے گئے, وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے, جن لوگوں